السلام علیکم ناظرین، قصص الانبیاء کے اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے آخری پارٹ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی شادیاں، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی قربانیاں، حابیل کا قتل و دفن اور آخر میں اس بات پر بھی بات کریں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 3 خوبصورت نوجوان اور 3 بدصورت شخص کون تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کیا سوال کیے اور انہوں نے کیا جواب دیے، اس پر بات کریں گے۔ جی تو ناظرین، میں ہوں سید فضل عباس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فضی ٹی وی۔ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کی نسل پیدا کرے اور اسے دنیا کے گوش و کنارے میں پھیلائے۔ زمین پر سکون پذیر ہونے کے بعد جناب حوا حاملہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ان کے ہاں جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام لوزہ رکھا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور رشد کمال کی حدوں کو چھونے لگے تو قابیل نے زمینداروں کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، جبکہ قابیل نے مال مویشی پالنے کا کام شروع کیا۔ جب ان کی عمر ازدواج کے قابل ہوئے تو بعض کے بقول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر وحی نازل کی کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ اور قابیل کا لوزہ سے کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کا یہ حکم اپنی اولاد کو پہنچایا، لیکن خواہشات نفس اس بات کا موجب بنے کہ قابیل حکم خدا سے سرتابی کرے، کیونکہ قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ حابیل کی جڑواں بہن لوزہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل حرص و حسد میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے باپ پر تہمت لگاتے ہوئے سختی سے کہا، خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ تم نے ایسا انتخاب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادیاں حکم خدا کے مطابق ثابت کرنے کے لیے حابیل و قابیل سے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائے خدا میں کوئی چیز قربانی کے طور پر دے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمانی بجلی اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کیا۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے رائے خدا میں قربانی دینے کے لیے ایک خوبصورت اور موٹی تازی بھیڑ کا انتخاب کیا، اور قابیل جو کہ کاشتکاری کرتا تھا اس نے اپنی بیکار قسم کی فصل رائے خدا میں دینے کا ارادہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمانی بجلی گری اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی طرف سے دی جانے والی قربانی کو کچھ نہ ہوا۔ پس اس طرح سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ جناب حابیل حکم خدا کے مطیع ہیں اور قابیل فرمان خدا سے سرتابی کر رہا ہے۔ بعض مفسرین کے بقول حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے عمل کے قبول ہونے اور قابیل کے عمل کے رد ہونے کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جناب حابیل پاک صف اور رائے خدا میں فداکاری کرنے والے شخص تھے، لیکن قابیل کور دل اور حاسد تھا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت اسی مطلب کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحب تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض روایات میں نقل ہوا کہ حابیل سے قابیل کے حسد اور اسے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کو اپنا وصی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام ہیبت اللہ تھا۔ حضرت آدم نے مخفی طور پر اسے اپنا وصی بنایا اور اسے کہا اپنے وصی ہونے کے بارے میں آشکار نہ کرے، اگر آشکار کر دیا تو قابیل اسے بھی قتل کر دے گا۔ قابیل کو کچھ مدت بعد جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ہیبت اللہ کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر اپنا وصی ہونا آشکار کیا تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ قابیل کا حسد اور اس کی قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہونا اس بات کا موجب بنا کہ قابیل کے دل میں کینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ سرکش نفس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے واضح طور پر حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
ہاں جب لالچ و خودخواہی حسد غالب آ جائے تو اس وقت انسان سارے رشتے بھول جاتا ہے اور مہر و محبت کی جگہ غضب و حشم کو بسا لیتا ہے۔ جناب حابیل جن کا باطن پاک تھا اور خداوند قدوس پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اللہ نے اس غلط کام سے ڈرایا ہے اور کہا اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، تم بھی تقوی اختیار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل بھی قبول کرے۔ البتہ یہ جان لو کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ میں خالق کائنات سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میرے اور تمہارے اپنے گناہ کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا اور تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ستمگروں اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ حابیل کے نصیحتوں نے قابیل کے ناپاک روح پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس کا سرکش نفس مزید سرکش ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ موقع تلاش میں رہا تاکہ ماں باپ سے دور ہو اس ہولناک جنایت کا ارتکاب کرے۔ شیطان نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہوئے کہا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر تم حابیل کو زندہ چھوڑ دو گے تو کل کو اس کی اولاد ہوگی اور اس کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر و مباحت کرے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول کی گئی لیکن تمہارے باپ کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اس وسوسے نے اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیے اور وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ قابیل اپنے باپ کی عدم موجودگی میں حابیل کے پاس آیا اور ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کہا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی جبکہ میری قربانی رد ہو گئی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری خوبصورت بہن کو اپنی بیوی بناؤ اور تمہاری بدصورت بہن کو میں اپنی بیوی کے طور پہ اختیار کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ حابیل نے اسے جواب دیا، اسے نصیحت کی کہ اس سرکشی اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش شدید ہو گئی۔ قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح اسے قتل کرے۔ شیطان نے اسے سکھایا کہ اس کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دو۔ روایت میں ہے کہ حابیل سویا ہوا تھا تو قابیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، اور بعض روایات کے مطابق یوں ہے کہ ابلیس ایک پرندے کی شکل میں اس کے پاس آیا، ایک اور پرندہ پکڑا، اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے اسے پھوڑا جس سے پرندہ مر گیا۔ یوں قابیل نے قتل کرنے کا شیطان سے طریقہ کار سیکھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قابیل نے حابیل کی لاش بیابان میں پھینک دی۔ وہ پریشان تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اب وہ اس لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بیابان سے درندے حابیل کی لاش پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کے لیے کچھ مدت اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا، لیکن پھر بھی پرندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور اس بات کے منتظر تھے کہ کب وہ اس لاش کو زمین پر پھینکتا ہے تاکہ اس پر جھپٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے زمین کو کھود کر اس میں اپنی خوراک دفن کی تاکہ قابیل کو سکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت سپرد خاک کرے۔ قابیل نے بھی کوے کی مانند زمین کو کھود کر ایک گھڑا بنایا، یوں اپنے بھائی کو سپرد خاک کیا۔ اس دوران میں قابیل اپنی غفلت و زیادتی پر پریشان ہوا اور بلند آواز سے پکارا، افسوس ہے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا۔ اس طرح وہ نادمین اور پشیمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت میں سے تھا کہ اس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ کار سکھایا۔ اس کے ضمن میں قابیل کو سرزنش کی ہے کہ تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے کوے سے بھی پستر ہے۔ اس جہالت و بری صفت نے ہی اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے تین خوبصورت اور کون سے تین بدصورت شخص تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کون سے سوال کیے اور انہوں نے کیا کیا جواب دیے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ اگر تو آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کسی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس تین نورانی اور خوبصورت اور تین روح سیاہ اور بدصورت افراد آئے۔ نورانی اور خوبصورت افراد ان کے دائیں جانب اور بدصورت اور روح سیاہ ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حیران کن اور غیر معمولی تھا۔ آپ نے ان سے کہا، آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں۔ اس کے بعد اپنی دائیں طرف متوجہ ہوئے اور ایک نورانی خوبصورت شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں عقل ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پوچھا، تمہاری جگہ کہاں ہے؟
اس نے کہا میرا ٹھکانہ انسان کے مغز میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرے نورانی اور خوبصورت شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مہر و محبت ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا ٹھکانہ انسان کے دل میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تیسرے خوبصورت شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حیا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ اس سے پوچھتے ہیں تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میری جگہ انسان کی آنکھوں میں ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بائیں جانب توجہ کی اور بدصورت و سیاہ افراد سے کہا تم بھی اپنا تعارف کرواؤ، اور ان میں سے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خود خواہی و تکبر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میرا ٹھکانہ انسان کا مغز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس سے کہا کیا وہ عقل کی جگہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن جب میں وہاں پر بسیرا کر لیتا ہوں تو عقل وہاں سے فرار کر جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرے روح سیاہ اور بدصورت شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بغض و حسد ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میری اقامت گاہ دل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ پوچھتے کیا وہ مہر و محبت کا ٹھکانہ نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن جب میں آ جاتا ہوں تو مہر و محبت وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تیسرے بدصورت و سیاہ روح شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں لالچ ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میری جگہ آنکھ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا وہاں پر حیا کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن جب میں وہاں پر آ جاتا ہوں تو وہ فرار کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے معلوم ہوا کہ خود خواہی عقل کے دشمن ہے، لالچ مہر و محبت کا دشمن ہے اور لالچ حیا کا مخالف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری سال اور ان کی وصیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 930 سال گزر چکے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری سال تھا کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، یہ آپ کی نبوت کا آخری سال ہے اور آپ کی نبوت ختم ہونے کو ہے، لہٰذا اسم اعظم نبوت کا تمام خزانہ اور لوگوں کی ضروریات کی تمام چیزیں شیش کے سپرد کر دو اور اسے حکم دو کہ تکیہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو پنہا رکھے تاکہ اپنے بھائی قابیل کے شر سے محفوظ رہے اور اس کے ہاتھوں قتل نہ ہو۔ دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت اپنی تمام آل و اولاد جو ہزاروں پر مشتمل تھی کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور انہیں یوں وصیت کی اے میرے بچوں، میری تمام آل اولاد میں سے شیش یعنی ہیبت اللہ سب سے افضل ہے، میں نے خدا کی طرف سے انہیں اپنا وصی بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے تعلیم دیا ہے میں نے سب کچھ انہیں سکھا دیا ہے تاکہ وہ میری شریعت کے مطابق حکم کریں، وہ تمام مخلوق پر خدا کی حجت ہے۔ اے میرے بچوں، ان کی اطاعت کرنا، ان کے فرمان سے سر نہ پھیرنا، کیونکہ وہ تمہارے درمیان میرے نمائندے اور جانشین ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے بعد ایک صندوق بنایا گیا، انہوں نے تمام آسمانی صحائف اس میں رکھ کر اسے بند کر دیا اور اس کی چابی حضرت شیش علیہ السلام کی تحویل میں انہیں دیتے ہوئے کہا جب میں دنیا سے رحلت کر جاؤں تو مجھے غسل و کفن دینے کے بعد سپرد خاک کر دینا، البتہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جسے خاتم المرسلین کہتے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ یہ وصیت اپنے وصی کو کرنا اور وہ اپنے وصی کو یہی وصیت کرے اور یہ سلسلہ نسل در نسل آپ کے ظہور تک چلتا رہنا چاہیے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک چلتے رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک بشارت حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کی دی تھی۔ آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایک پیغمبر نوح کے نام سے مابعوث کرے گا جو لوگوں کو خدائے یکتا کی جانب دعوت دے گا، لیکن اس کی امت اسے جھٹلائے گی اور خداوند قدوس ایک سخت طوفان کے ذریعے اس امت کو ہلاک کر دے گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی بھی ان کے زمانے کو پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی پیروی کرے، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ طوفان میں ہلاک ہونے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت اپنے وصی شیش کو کی اور ان سے وعدہ لیا کہ ہر سال عید کے روز اس وصیت یعنی بشارت حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال عید کے دن لوگوں تک حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کی اطلاع پہنچائی۔ بالآخر وہ زمانہ آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبر خدا ہونے کا اعلان کیا۔ بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور طوفان کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ
ایک اور خوبصورت قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔